بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 23 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے معاشر۔ دوسری مرتبہ نفخ صور کے بعد تمام وہ انسان جو آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ اسی کا نام حشر ہے۔ یعنی حشر کیا چیز ہے؟ معاشر تو وہ جگہ ہے جہاں پہ حشر ہوگا۔ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا۔ تو یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب دوسری دفعہ نفخ صور ہوگا، یعنی صور میں پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمام انسان یعنی آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ یہ جو ان کا زندہ کیا جانا اور ایک میدان میں اکٹھے کیا جانا ہے، اس کو کہتے ہیں حشر کا واقعہ ہونا، یعنی لوگ اکٹھے کر دیے گئے۔ معاشر اس جگہ کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی 51 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یہ دوبارہ سور کا پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ تو سور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ ایک دم سے قبریں، دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قبریں پھٹیں گی۔ پھٹنے کے بعد مردے اس میں سے ایک یکایک کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہم دوسری آیات میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ تاکنے لگیں گے، جیسے حیران ہو کے آدمی دیکھتا ہے نا دائیں بائیں، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک آواز آئے گی انہیں بلانے والی، ایک آواز، تو جو پکارے گا انہیں، دائی جو پکارنے والا ہوگا، اس کی طرف یہ بھاگیں گے۔ تو وہ چل پڑیں گے جہاں خدا نے جس میدان میں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اس میں اس کی طرف اس سارے لوگ چل پڑیں گے، چاہے کوئی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ ارشاد باری ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربہا۔ الزمر 68-69۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے دوسری آیت کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ پھر دیکھنے لگیں گے دائیں بائیں، اور اس کے بعد پھر اس وقت زمین کی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ اپنے رب کے نور سے، اللہ تعالیٰ کا نور اس پر پڑے گا اور زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یعنی وہ اس وقت یہ حال ہوگا زمین کا۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 52 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو، یعنی جو تم نے پیچھے وقت گزارا یہ بہت ہی تھوڑا وقت تھا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب انسان کو ایک آواز بلانے والا بلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جب انہیں آواز دے گا کہ اٹھو اور حاضر ہو جاؤ، تو پھر انسان اٹھیں گے، تمام انسان اٹھیں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، چاروں ناچار، ان کی زبان پر حمد جاری ہوگی اور اس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکے گا کہ نہیں میں نہیں جاتا، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا، یعنی انسان یہی سوچے گا کہ میں بہت تھوڑی مدت رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو حالت میری گزری ہے بہت تھوڑی گزری ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اب یہ میدان حشر ہی کی جو سختی انسان کو سہنی ہوگی نا، اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض جمیع قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ زمر کی 67 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
اب یہ قیامت کا دن جو ہے نا، خدا کا جلال جو ظاہر ہوگا، تو وہ جلال اس کا نقشہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین جو ہے نا، یہ خدا کی مٹھی میں ہوگی، یعنی گویا ایسے ہے کہ گویا خدا کی مٹھی میں ہے، اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی آسمان جو اس وقت ایک چادر کی طرح تنے ہوئے ہیں، تو اس چادر کو گویا لپیٹ کر خدا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا اس کو، یعنی یہ ایک تمثیلی انداز میں بات کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو، خدا چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خدا کی قدرت ہے، اسی لیے نا اس کے ترجمے میں گویا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایسے ہو کہ جیسے زمین اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ پاک اور برتر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب عیبوں سے پاک ہے، سب خامیوں سے پاک ہے، اور وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ خدا کا شریک ہے، وہ خدا کا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان سے بہت برتر ہوں، یہ میرے ہرگز شریک نہیں ہے، شرکت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ ارشاد باری ہے، بسم الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ یہ سورہ مزمل کی 17 اور 18 نمبر آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدھ نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو خدا کا، اس کی توحید کا انکار کرتے ہو، شرک کو اختیار کیے ہوئے ہو، رسول کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے کہ جو دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے سے مراد ہے کہ انتہائی سختی کا وقت، انتہائی سختی کا دن، اور وہ دن ایسا نہیں ہے کہ شاید آئے شاید نہ آئے، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے، یعنی کہ وہ گویا کہ آسمان کے اوپر ہے جو نیچے آنے ہی والا ہے، آسمان کو گویا کہ پھاڑ کر نیچے آنے والا ہے، اور اللہ کا وعدہ شدھ نہیں ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ تو ہو کر رہنے والا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ نہ ہو۔ تو یہ اس دن کی سختی جو ہے نا اس کو واضح کیا گیا کہ اس دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، یعنی اتنا سخت دن ہے، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہوگی وہ نفس نفسی کا عالم ہے جو وہاں پر ہوگا۔ ارشاد باری ہے، بسم الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ یہ سورہ عبس کی 33 سے 42 تک کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، یعنی وہ آواز جو کانوں کو بہرا کر دے گی، جب وہ آئے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے یہ جو انکار کر رہے ہیں، توحید کو قبول نہیں کرتے، یہ لوگ کدھر جائیں گے پھر؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی پڑی ہوگی، یعنی ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکے گا کہ دوسروں کو پوچھے کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے چہرے تو اس دن بڑے روشن ہوں گے، اتنے سخت دن میں ان کے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، اس کا وہ ہنس بھی رہے ہوں گے، حشاش بشاش، یعنی خوش باش، بالکل تر و تازہ، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ یعنی کہ دونوں بتا دیے کہ صالحین کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ خوش باش ہوں گے، اور جو مجرمین تھے ان کے چہروں پہ خاک اڑتی ہوگی، سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اور وہ یہ منکر جو ہیں اور نافرمان لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہو جائے گی قیامت کے دن، یعنی میدان حشر میں۔ اس دن مجرموں کو سختی سے پکڑا جائے گا اور ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ارشاد باری ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ سورہ رحمان کی 41 اور 42 نمبر آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب روز انصاف آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مجرموں سے کیا سلوک کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرم جو ہیں وہ اپنی علامتوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ مجرم اور جو مومن ہیں، فرما بردار ہیں، ان کی حالات مختلف ہوں گے۔ یعنی جیسے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا نا کہ ان کے چہرے تو روشن ہوں گے اور مجرموں کے اوپر سیاہی چھاری ہوگی۔ تو مجرم اپنی علامات ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پھر پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ یہ بالکل جیسے ایک آدمی کو سر سے پکڑا، پاؤں پکڑے، تو دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑا ہوا ہے اور جہنم میں پھینک دیا گیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ جب انصاف اور عدل کرتا ہے، مجرموں پر گرفت کرتا ہے تو کیا زبردست گرفت کرتا ہے۔ کوئی بھی مظلوم یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ یہ تو بڑے سخت مجرم تھے اور ان کے ساتھ وہ سختی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ نہیں، خدا کی شانیں بہت زبردست ہیں، اور وہ جو بنتی ہوگی سختی، ان ظالموں کو جو حق بنتی ہوگی وہ ان پر کی جائے گی۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یکدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ سورہ ہود کی یہ 97 اور 98 نمبر آیت ہے۔ انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحال ہے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مختلف قوموں کا جو حشر ہونا، ان میں سے فرعون کی مثال دی کہ فرعون جو تھا، لوگوں نے اس کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چاہتے تو فرعونی ایمان لا سکتے تھے، لیکن فرعون کے جو پیروکار تھے انہوں نے فرعون کی بات مانی، حالانکہ اس کی بات صحیح نہیں تھی۔ یعنی یہ انسان ایسا نہیں کہ وہ اس کے پیروکار کہہ سکے کہ نہیں ہمیں تو ٹھیک لگتی تھی بات، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اس بات پر عقل سے آدمی ذرا بھی غور کرے، اپنی فطرت پہ کھڑا ہو کے غور کرے تو واضح تھا کہ فرعون کی بات بالکل غلط ہے۔ تو قیامت کے دن پھر کیا صورتحال ہوگی کہ وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کے چلے گا۔ لیڈر تھا نا دنیا میں اپنی قوم کا، تو وہ لے کے چلے گا انہیں، اور کہ میں تمہیں نجات کا راستے پہ لے کے چلتا ہوں، تو انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ یعنی وہ سیدھا جائے گا کہ ادھر بچتا ہے ادھر بچتا ہے، اس طرح نکلتے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے گا تو دوزخ پر پہنچے گا، تو ساری قوم کو گویا کہ دوزخ میں جھونکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ یعنی فرعون جہاں انہیں پہنچا دے گا تو کتنا ہی بری جگہ ہے وہ گھاٹ، پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو جس جگہ وہ پہنچیں گے وہ تو آگ کی جگہ ہے، جہنم کی آگ ہے وہاں پر، تو وہاں ان کو پہنچا دے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے انجام کو اس آگ میں جا پڑیں گے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ یہ سورہ کاف کی 20 اور 21 نمبر آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا، یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی۔ ہر شخص حاضر ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ یہ نقشہ اتارا گیا ہے کہ میدان حشر میں کیا معاملہ ہوگا، کہ سور پھونکا گیا تو اب مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان حشر میں پہنچے، تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے کہ جس کا تمہیں بتایا گیا تھا، نبیوں کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، اور اس دن کی دھمکی دی گئی تھی، وعید سنائی گئی تھی کہ اگر شرک کو نہیں چھوڑو گے تو اس دن کی سزا بھگتو گے، اس دن کا انجام جو ہے، یعنی پہنچو گے قیامت میں، قیامت آئے گی تم پر، اور پھر تم مجرموں کے صف میں کھڑے ہوگے اور پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا وہ دن آ گیا ہے جس کی ہم نے وعید سنائی تھی، ہر شخص حاضر ہو گیا، یہاں پہنچ گیا، اور یہ پہنچا بھی اس طرح ہے کہ ایک اس کو ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے۔ ایک تو اس کو دھکیل کر لانے والا ہے اور دوسرا اس کی گواہی دینے والا ہے کہ اس کے اعمال یہ تھے۔ یہ بھی میدان حشر ہی کی
ایک صورتحال ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح میدان حشری کے حوالے سے بتایا، ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ یہ سورہ قلم کی 42 اور 43 نمبر آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھیں جب بڑی ہلچل پڑے گی اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ظالم ان کی کمر تختہ ہو گئی۔ یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ بھلے چنگے تھے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ قیامت میں میدان حشر کے اندر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے میں بڑی ہلچل مچ جائے گی، جسے بتایا گیا نا یوم یکشف عن ساق۔ یہ محاورہ ہے کہ جب پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بڑی ہلچل مچے گی اور پھر لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ میدان حشر میں آئے گا، اس کا نزول ہوگا، تو پھر لوگوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا نا، وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، کیونکہ اب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سجدے سے انکار کرے، خدا کو، خدا واحد کو سجدے سے انکار کرے۔ تو ان کی آنکھیں شرم کی وجہ سے انتہائی جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یعنی کہ انہیں ہر طرف سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ تو یہ ظالم جو تھے، ان کی وہاں پہ تو کمر تختہ ہو جائے گی، یعنی جھک ہی نہیں سکیں گے، جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے، کیونکہ وہاں تو ہر بندہ ہی جھکنا چاہے گا نا۔ دنیا میں چاہے کتنا وہ خدا کا کفر کرتا رہے، لیکن وہاں تو خدا کے سامنے لازماً جھکنا چاہے گا، لیکن نہیں جھکنے دیا جائے گا۔ یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، تو یہ نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یہ بھلے چنگے تھے، ان کی کمریں جھکتی تھیں، جھک سکتی تھیں، لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تمام نوع انسانی اس روز 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی۔ یہ بھی ایک مرحلہ آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام جو بنی نوع انسان ہیں ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ یہ سورہ واقعہ کی 7 سے 11 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا، سو کیا کہنے دائیں والوں کے، دوسرا بائیں والوں کا، تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے۔ یعنی 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک تو دائیں طرف والے صالحین نیک لوگ، اور دوسرے بائیں طرف والے بدبخت لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، جو کہ ظالم تھے، جو خدا کے منکر تھے، نافرمان تھے، اور ایک گروہ جو ہے وہ تو سبقت لے جانے والے، اللہ کی فرما برداری میں سبقت لے گئے، حقائق کو ماننے میں سبقت لے گئے، توحید کے اوپر کے مطابق زندگی بسر کرنے میں سبقت لے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ تو خیر مقربین بارگاہ ہوں گے، یہ تو پھر آگے والے، ان کی کیا ہی کہنے گویا کہ۔ ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ یہ انشقاق کی 10 سے 12 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ یعنی کہ وہاں پہ ظاہر اعمال نامہ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو بد لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، مجرمین جو ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو فرمایا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بھی آیات میں آتا ہے جیسے یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا، سامنے سے نہیں دیا جائے گا۔ اور اعمال نامے کیا فرشتے پکڑائیں گے ایک ایک کو؟ نہیں، اس طرح نہیں، اعمال نامے اڑائے جائیں گے اور اعمال نامے خود پہنچیں گے۔ مجرمین کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پہنچ جائیں گے، صالحین کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پہنچ جائیں گے۔ صالحین کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور جو مجرمین ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور وہ بائیں ہاتھ جیسے بتایا گیا کہ وہ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، تو پھر ان کو اعمال نامہ بھی پیچھے سے ہی پکڑایا جائے گا، یا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں پیچھے سے ہی آئے گا، جیسے جہاں ہاتھ ہے وہیں سے آنا ہے نا۔
وہ جلد موت کی دہائی دے گا. اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ کہے گا ہائے موت کیوں نہیں آ جاتی. موت کو پکارے گا کہ میں مر جاؤں, میں باقی نہ رہوں, یعنی مجھے اب عملوں کا انجام نہ دیکھنا پڑے, نہ بھگتنا پڑے. لیکن بات یہ ہوگی کہ وہ دوزخ میں جا پڑے گا. اس کا مقدر یہی ہے. ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. یہ سورہ زمر کی 69 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے, اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے, اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یعنی ان آیات میں بتایا گیا کہ اب وہ فیصلہ ہونا, میدان حشر میں اکٹھے ہوئے, مختلف حالات سے گزرے, تو اب جو زمین ہے وہ اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی ہے, چمک رہی ہے. تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ اب جو اعمال کا رجسٹر ہے نا وہ لایا جائے گا, وہ سامنے رکھا جائے گا, لوگوں کے اعمال جس میں موجود ہیں, اور نبیوں کو بلایا جائے گا, اور جو گواہ تھے ان کو بھی بلایا جائے گا کہ وہ گواہی دیں گے کہ معاملہ کیا ہوا تھا. جیسے عدالت لگتی ہے اور اس میں گواہیاں پیش کی جاتی ہیں اور گواہیوں کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. فرمایا وقضی بینہم, اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ فیصلہ خدا کر دے گا, بالحق, حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا, سچا اور صحیح فیصلہ عین انصاف کے مطابق, اور انصاف بھی کامل انصاف. وہم لا یظلمون, اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, ظلم کی کوئی وجہ ہی نہیں, ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. خدا فیصلہ جو کرے گا بالکل حق فیصلہ ہوگا جن پر کرے گا. اسی طرح ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ سورہ نور کی 24 نمبر آیت ہے. اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابل میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یعنی یہ جو ہے یہ بھی واقعہ وہاں پر ہوگا کہ انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ پاؤں انسان کے اپنے مقابلے میں کھڑے ہو کے انسان کے عملوں کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص یہ کرتا رہا, یہ شخص یہ کرتا رہا. اس وقت ہماری زبان ہماری خواہش سے بولتی ہے, اس وقت جو حقیقت ہوگی زبان وہ کہے گی, اور ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے تو ہاتھ پاؤں بھی جو صحیح بات ہے وہ بیان کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں شہداء نے گواہی دی ہے جو اوپر کی آیت میں ہم نے دیکھا, اور یہاں ایک مجرم جو ہے اس کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے یہ عمل کیا, اس نے یہ عمل کیا, اس کو ساتھ یہ ظلم کیا, اس کو قتل کیا, اس کا مال لوٹا, یا جو بھی اعمال کرتے ہیں. تو انسانوں کی زبان نے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے. دوسری آیات میں آتا ہے کہ ان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو میدان حشر کے واقعات کو بیان کرتی ہیں, ان میں سے کچھ کا ہم نے انتخاب کیے. آخر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا تھا, برائی کا مشورہ دیتا تھا, تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے. تو اس دن شیطان خود اپنے بارے میں گواہی دے گا, یعنی وہاں پر شیطان اپنے بارے میں کچھ کہے گا. ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. یہ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, سو اس نے وہ پورا کر دیا, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی, اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اس لیے مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی شیطان جو ہے وہاں پر میدان حشر میں یہ بات کر دے گا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا, اللہ کی بات سچی تھی,
اور اب جو صورتحال ہے مجھے کچھ نہ کہو، مجھے کہنے کا فائدہ نہیں ہے، ظاہر ہے لوگ برا بھلا کہیں گے اس کو، تو کوئی فائدہ نہیں، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، یہ تم نے مجھے جو شریک ٹھہرایا ہے میرے کہنے پہ ٹھہرایا، لیکن میں تو اس کا اب انکار کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں نا، اس طرح کے ظالم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہاں ہوگا۔ یہ کچھ آیات تھیں جس میں ہمیں میدان حشر میں ہونے والے واقعات اور مختلف مراحل جو انسان پر پیش آئیں گے، انسان کو پیش آئیں گے، ان کا بتایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔